أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق 2 مرتبہ۔ پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو کچھ دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہے، خبردار ان سے آگے مت بڑھنا۔ اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہی ظالم ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی 229 سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آج کا درس قرآن شروع کرنے سے پہلے رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ ان آیات میں طلاق کا جو قانون ہے اس کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ طلاق 2 مرتبہ پھر روک لینا یا اچھے طریقے سے رخصت کر دینا احسان کے ساتھ۔ اچھا، جو پرانے زمانے میں عربوں میں طریقہ کار تھا طلاق کا وہ یہ تھا کہ وہ جتنی مرتبہ چاہے طلاق دے دیتے اور پھر جب چاہے وہ رجوع کر لیتے، اور یوں جو عورت تھی وہ بیچاری درمیان میں لٹکی رہتی، اور ایک خاتون تھی ان کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کے شوہر نے ان سے جس طرح لڑائی جھگڑے میں ان سے طلاق دی اور کہا کہ میں تمہیں ساری زندگی اسی طرح لٹکائے رکھوں گا۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا نہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہ تمہیں بساؤں گا، اور میں تمہیں طلاق دوں گا، پھر رجوع کروں گا، پھر طلاق دوں گا۔ تو وہ عورت جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس نے آقا کو اپنا یہ پرابلم جو تھا وہ اب آقا کے آگے پیش کیا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تب یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی، اور پھر قانون بن گیا کہ کوئی بھی کسی عورت کو 3 مرتبہ سے زیادہ طلاق دے کر اپنے پاس نہیں روک سکتا، اور یہ ایک زبردست قانون تھا، اور ان خواتین کو ایسے بیجا ظلم و ستم سے نجات مل گئی کہ جن کے شوہر جو ہے وہ جب چاہے ان کو طلاق دیتے اور جب چاہے وہ رجوع کر لیتے، ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ان تمام جہلیت کی جو قوانین تھے ان کو ان آیات نے آ کے ختم کر دیا کہ طلاق 2 بار یا تو پھر روک لینا بھلائی کے ساتھ۔
یا پھر رخصت کر دو احسان کے ساتھ، چھوڑ دینا احسان کے ساتھ، یعنی 2 بار طلاق دے دی، اب جب تیسری طلاق ہو گئی تو پھر اس کو رخصت کر دینے کا حکم آ گیا، پھر یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو مسلسل جو ہے وہ اپنے پاس روکے رکھے، اور پھر آگے جو آ گیا چھوڑ دو احسان کے ساتھ۔ اب احسان کے ساتھ چھوڑ دینے میں کیا آ جاتا ہے کہ جو جب طلاق 3 طلاقوں کا جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے، باقاعدہ طریقہ اسلام نے وضع کیا ہے کہ جب کوئی مرد یہ فیصلہ کر لے کہ اب اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا ہے، اس سے قطع تعلق کیے بغیر اس کو کوئی چارہ نظر نہ آئے، تو پھر مرد اپنی بیوی کو جب وہ حیض سے فارغ ہو جائے تو صحبت کرنے سے پہلے 1 طلاق دے دے، پھر دوسرے ماہ جب وہ حیض سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے دوسری طلاق دے دے، ابھی تک وہ رجوع کر سکتا ہے۔ پھر تیسرے مہینے جب عورت اپنے حیض سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے تیسری طلاق دے دے، اب نکاح کا تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا، اور مرد کو اتنی مہلت جو دی گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ مرد اپنے فیصلے پر ایک بار نہیں بار بار غور کر لے، اور اگر وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ واپس لینا چاہے تو وہ 2 بار تک واپس لے سکتا ہے، لیکن اگر اس نے تیسری بار بھی طلاق دے دی ہے تو گویا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اب وہ اس عورت کو کسی قیمت پر بھی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، اس کے بعد اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے، اور رجوع پھر اگر جب 3 طلاقیں ویلڈ ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے جو رجوع کا طریقہ ہے وہ بھی اسلام نے بتا دیا ہوا ہے، وہ حلالے کا طریقہ ہے، اور اس میں بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ جو جان بوجھ کر یعنی اس طرح کے طریقہ کار جو ہے وہ اپناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے، جس نے کسی کے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے۔ کسی عورت کے ساتھ نکاح اسے ستانے اور دکھ دینے کے لیے نہیں کرنا بلکہ اسے آباد کرنے کے لیے کرنا ہے، جیسا کہ اسلام نے بتا دیا۔ اور جب یہ حکم آ گیا کہ 2 طلاقیں دی، اچھا 2 طلاقیں جو دی ہیں اس دوران جو بیوی ہے وہ شوہر کی کسٹڈی میں ہے، شوہر کی ذمہ داری میں ہے، اس کا نان نفقہ، اس کی رہائش کا بندوبست جو ہے وہ پورے کا پورا سب اس شوہر پر، ایسا نہیں ہے کہ پہلی طلاق دے کے ہی وہ مبرہ ہو گیا، وہ آزاد ہو گیا اس کی ذمہ داری سے، نہیں، وہ اس کو رہائش بھی دے گا اور اس کو نان نفقہ بھی دے گا۔ اچھا اس کے بعد پھر ہے کہ اگر اس نے فیصلہ کر لیا چھوڑ دینے کا، تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر احسان کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ احسان کے ساتھ رخصت کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلا جو حق ہے طلاق دینے والے مرد کا وہ یہ ہے کہ وہ اس عورت کی کردار کشی نہیں کرے گا۔ یہ اگر اس نے کچھ ایسا دیکھا بھی ہے تو وہ احسان کا رویہ اپناتے ہوئے اس کی کردار کشی نہیں کرے گا، اس کے عیبوں کی تشہیر نہیں کرے گا۔ یہ ہمیں جو اسلام میں اس چیز کا بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ احکامات ملتے ہیں کہ اب طلاق سے پہلے تو بہت کچھ جو فریقین ہیں، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا برداشت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی تعلق ختم ہوا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ غلط قسم کی باتیں معاشرے میں پھیلانا اور عیب جوئی کرنا اور پردے اٹھانا، یہ بہت غلط رویہ ہے۔ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تعلق ختم کر دیا تو پھر احسان کا رویہ، احسان کا رویہ یہ ہے کہ اگر کچھ عورت سے کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی بھی ہیں تو مرد کا یہ کام ہے کہ وہ اس پر پردہ رکھے، اور اگر عورت جو ہے اس کے ساتھ بھی کچھ مرد نے ایسا کیا ہے تو عورت کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جتنا عرصہ اس کے گھر میں رہی ہے پھر اس کے عیب جو ہے وہ لوگوں کے آگے بیان کرے۔ اسلام نے عیبوں کو اچھالنے کی ہمیشہ سے ممانعت کی ہے، اور یہ رویہ دونوں کو اپنانے کا جو ہے وہ بحیثیت مسلمان دونوں کو ہی اپنانے کا حکم ہے۔ اور پھر دوسرا احسان یہ ہے کہ جو دے دلا دیا، یعنی جو گفٹ دیے، جو تحفے دیے، جو کپڑے دیے، جو زیور بنا کے دیے، جو کچھ بھی اس عورت کو اس نے دے دیا اس کو یہ ہے کہ وہ واپس اس سے نہ لے، بلکہ احسان کا رویہ اپناتے ہوئے کیا کرے کہ وہ جو ٹائم اس کے ساتھ گزارا اور جو اس کو دیا دلایا اس کو بخشے، اور اس کو واپس جو ہے وہ اس کی تکرار نہیں کرنی۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ان سے لے لو جو تم نے انہیں دے دیا ہے۔
کچھ بھی بجوز اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو. پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو تو کوئی حرج نہیں ان پر کہ عورت کچھ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑوا لے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. اچھا اب دیکھیں یہاں پر یہ والی جو بات آ جاتی ہے کہ ایک تو جو ہے نا طلاق، اور ایک پھر آ جاتا ہے کہ جس کو ہم اصطلاح میں خلا کہتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ زیادتی خامد کی طرف سے ہے تو اسے خلا کرتے وقت بیوی سے کچھ لینا مناسب نہیں. اگر زیادتی بیوی کی طرف سے ہے تو جتنا اس نے بیوی کو دیا ہے اتنا لینا مباح ہے، اور اس سے زیادہ لینا مکروہ ہے. اور بعض دیگر علماء نے تو کہا ہے کہ زیادہ بھی لے سکتا ہے. خلا جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ خود اپنے شوہر سے مطالبہ کرے ڈائیورس کا، وہ اس سے خود آزادی حاصل کرنا چاہے اور اس کو یہ لگے کہ اب جیسے یہ آ گیا کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر وہ مرد اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا لیکن عورت اس کے ساتھ کسی صورت بھی اب رہنا نہیں چاہتی، تو پھر عورت کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس عورت حاکم وقت کے پاس جائے اور علیحدگی کا وہ مطالبہ کرے. اور وہ جو حاکم وقت کے پاس جا کے قاضی کے پاس جا کے کورٹ کے تھرو جو عورت علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے اس کو اصطلاح میں جو ہے وہ خلا کہا جاتا ہے. اور اس کے لیے بھی حکم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا احکامات اسلام میں کہ جب وہ عورت جائے گی کسی حاکم کے پاس، کورٹ میں جائے، خلا کی درخواست کرے، تو پھر کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مصالحت کی کوشش کرے اور مصالحت کی پوری کوشش کی جائے. اور اگر پھر مصالحت کی کوشش میں کامیابی نہ ہو، یعنی کوئی صورت نہ نکلے، تو پھر خامند نے عورت کو جو مہر دیا ہے حاکم اسے لے کر خامند کو واپس کر دے گا. اس کا ہمیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ملتا ہے کہ ایک خاتون جو تھی وہ اسی طرح آقا کے پاس آئی تھیں، آقا علیہ السلام کے پاس، اور اس نے مطالبہ کیا تھا. تو پھر آقا نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے خامن نے تمہیں کچھ دیا ہے؟ تو اس نے کہا ایک باغ دیا. تو پھر آقا نے کہا کہ اس کا وہ باغ جو ہے وہ اس کو واپس کرو. پھر آپ نے اس کا باغ اس کو واپس کروایا اور پھر اس کو خلا دلوائی. تو خلا میں کیا ہے کہ جو عورت کو مرد نے تحفہ تحائف جو بھی دیا ہوا ہوتا ہے اس کو وہ واپس کرنا ہوتا ہے. اور جو اس کے علاوہ جو مفسرین لکھتے ہیں کہ خامد نے عورت کو مہر میں جو کچھ دیا ہے حاکم اسے لے کر خامد کو واپس کر دے، یعنی مہر بھی اس کو واپس کرنے کا کہا جا سکتا ہے. اور ان کے درمیان تفریق کر دے، یہ خلا ہے، اس کا حکم طلاق بائن کا ہے. اور اگر اسی طرح زیادتی جو ہے وہ خامد کی طرف سے کی گئی ہے اور اسے خلا دیتے وقت بیوی سے کچھ لینا مناسب نہیں. اب کیا ہے کہ اب عورت کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے، وہ مظلوم ہے، تو ایسے میں حکم اور ہے. اور اگر بیوی خود اپنی مرضی سے وہ کہتی ہے کہ میں اس بندے کو پسند نہیں کرتی، میرا دل اس کے ساتھ نہیں رغبت رکھتا، میں اس کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے اس کو چھوڑنا چاہتی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی لیکن مجھے پسند نہیں ہے یہ، ایسی صورت میں وہ چھوڑنا چاہے گی تو پھر جو ہے وہ حکم اور ہے. اب دونوں باتیں جو ہے یہاں پر واضح ہو گئیں. اور اس کے علاوہ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں فَإِن خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت فدیہ دے کر اپنی جان چھڑوا لے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب ان سے آگے مت جاؤ. فَلَا تَعْتَدُوهَا، تو اس سے آگے مت بڑھو، یعنی جو اللہ نے حد مقرر کر دی اس سے تجاوز نہیں کرنا. اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدوں سے تو وہی لوگ ظالم ہیں. اللہ کی حدوں کو نہیں توڑنا، جو اللہ کی حدیں مقرر کر دی گئی ان کو ظالم کہا گیا ہے. اور اللہ کی حدوں میں جو حد یہاں پر ہم نے اس آیت میں پڑھی اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ وہ ظالم ہے، تو اس حد میں تجاوز کیسے لوگ کرتے ہیں؟ آج بھی کرتے ہیں نا لوگ اس حد میں تجاوز. اس حد میں تجاوز یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں تینوں طلاقیں دے دینا، جو قطعاً اسلام کے جو قوانین ہیں اس کے منافی ہے کہ ایک ہی وقت میں تینوں طلاقیں دے دینا. طلاق
بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، بہت بڑا فیصلہ اللہ کے نام پر حاصل کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کو، اور یوں لمحوں کی لڑائی میں اس ایک جھٹکے سے اس رشتے کو، اس مقدس رشتے کو، جس کے ساتھ اگر بچے بھی پیدا ہو چکے ہیں تو بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے، اور جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے طلاق کہ یہ مذاق میں اور کھڑے کھڑے دے دی جائے۔ یہ اگر کوئی یہ رویہ اپناتا ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہم الظالمون، کہ وہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں، اور اسلام کے قوانین کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق چلنا، نہ کہ اپنی مرضی اور غصے میں۔ غصہ کرواتا ہے نا انسان کو، یہ شیطان کرواتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنا تاج اپنے اس چیلے کے ہاتھ اس کے سر پہ رکھتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ اس کی، کیونکہ یہ رشتہ صرف اللہ کے نام پر حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے اس رشتے کی جو پاسداری ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس رشتے کی پاسداری پر بڑا اجر و ثواب ہے، اور ایک دوسرے کی طرف جو محبت اور رغبت اور میلان ہے اس کے اوپر اجر و ثواب ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری اور محبت سے رہے تو تب بھی اجر و ثواب ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے پر خرچ کرے، جیسے شوہر خرچ کرتا ہے تو صدقہ دینے سے زیادہ ثواب ہے کہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے۔ تو یہ خوبصورت رشتہ جو اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے، اور جس کی بیسک جو ہے وہ رب کا جو نام اور رب کا قانون ہے اس کے اوپر یہ رشتہ قائم کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو کھیل تماشا اور مذاق بنا لینا، اور ذرا ذرا سی بات پر طلاق کی دھمکی دینا، اور طلاق دینا، اور طلاق مانگنا، اور طلاق مانگنا، اس کے بارے میں بھی بڑے سخت احکامات ہیں کہ بلا وجہ جو طلاق عورت مانگے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیے ہیں کہ وجہ کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی گھر کا یونٹ جو ہے اس کو برباد نہ کیا جائے۔ تو ان باتوں کو ہم جب قرآن پڑھیں تو ہمیں پوری کی پوری شعور کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ جب تک وہ عورت اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کو جب ہم سمجھیں تو اس آیت میں جو حلالہ ہے اس کا قانون جو ہے وہ آ گیا کہ اگر میاں بیوی نے ایک دوسرے کو طلاق دے دی اور اس کے بعد ان کو لگا کہ اب ہم دوبارہ اللہ کی حدوں کو قائم کرتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں، دوبارہ ملن کی کوئی راہ ہو جائے تو دوبارہ ملن کی کوئی راہ نہیں ہے بجز اس کے کہ وہ عورت کہیں اور نکاح کرے اور وہاں سے اس کو ڈائیورس ہو۔ جان بوجھ کر اس مقصد کے لیے نکاح کرنا اور ڈائیورس لے کے، یعنی سارا پلانڈ حلالہ، اس کے اوپر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے سخت الفاظ کہے ہیں، جو بھی میں نے کہا لعن اللہ المحلل والمحللہ ہو، حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار، اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ تو کیا کہ اس کو مذاق نہیں بنا سکتے، جان بوجھ کر نہیں کیا جا سکتا، اگر حالات ایسے ہو گئے تو تب پھر اس کا رستہ نکل سکتا ہے، ورنہ اس کا رستہ جو ہے وہ نہیں نکلتا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر وہ پوری کر لیں، وہ پہنچے اپنی مدت کو تو روک لو ان کو بھلے طریقے کے ساتھ، یا رخصت کر دو بھلائی کے ساتھ۔ اب طلاق کی جو عدت ہے یہاں پر اس کا حکم آ گیا، طلاق کی عدت اسلام سے پہلے 1 سال تھی،
تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کی، آسانی پیدا کی، اور پھر اس کی عدت جو ہے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ کتنی مقرر کی گئی۔ اب اللہ نے کہا کہ جو عدت تک جو شوہر ہے وہ بیوی کو اپنے جو نان نفقہ اور رہائش جو ہے وہ دینے کا اس کو کہا گیا ہے، وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے، کتنا عرصہ، جتنا عرصہ وہ عدت میں رہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ اگر اس کے پاس اس کے پیرنٹس ہیں یا کوئی شیلٹر ہے تو وہ جا سکتی ہے، ادروائز اس کا شوہر جو ہے وہ اس کو اتنا عرصہ جو ہے وہ اس کو رکھ سکتا ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ اپنی مدت کو جب پورا کر لیں تو ان کو روک لو بھلے طریقے کے ساتھ، یا رخصت کر دو بھلے طریقے کے ساتھ۔ ولا تمسکوہن، اور نہ تم ان کو روکے رکھو، ضرارا لتعتدوا، تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔ اب یہاں اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہاں مردوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ عورت کو اگر تکلیف دینے کے لیے روکنا ہے تو یہ مت کرو، زیادتی نہیں کرنی، حسن سلوک کرنا ہے، احسان کا رویہ اپنانا ہے۔ جس کا ہاتھ اوپر ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو اور احسان کا رویہ اپناؤ۔ احسان وہی کرے گا نا جس کے پاس اختیار ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی کرے یہ زیادتی، فقد تو تحقیق، تو بے شک اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ یعنی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو وہ دراصل زیادتی کرتا ہے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے دوزخ کما رہا ہے، وہ اپنے لیے آگ اکٹھی کر رہا ہے کسی مظلوم پر زیادتی کر کے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور تم اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ کہ یہ اللہ کی آیات ہے، بہت بڑی بات ہے یہ، ان کی پاسداری کرنا، ان احکامات پر عمل کرنا ہے، نہ کہ ان کو مذاق بنانا۔ ان کو مذاق بنانا کیا ہے؟ ان کو مذاق بنانا یہی ہے نا کہ اپنی مرضی کے قوانین نکال لینا، طلاق دی، رجوع کیا، اور حلالے کے لیے ساز باز کی، پیسے لے کے جو حلالہ سینٹر استغفر اللہ کہتے ہیں کہ بن گئے ہوئے، مطلب اس طرح کے رویے اپنانا، یہ مذاق اللہ کے قوانین کے ساتھ۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور جو اس نے نازل کیا تم پر اس کتاب میں حکمت اور نصیحت کرتا ہے تم کو اس کے ساتھ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم ڈرو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو بیسک اکائی ہے گھر، معاشرے کی، اسلامی معاشرے کی ایک بیسک اکائی ہے، ایک بیسک یونٹ ہے گھر، اس کے جو قوانین ہیں ان کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا، کیسے رہنا ہے، اگر جدائی کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے۔ پھر اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں حکمت ہے، اس میں نصیحتیں ہیں تمہارے لیے، اور تم اللہ سے ڈرو۔ یہ سارے قوانین کو سمجھ لیا، پھر ڈرنا بھی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ کہتا ہے جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تم کرتے ہو، کیونکہ یہ ایسا یعنی گھر کے اندر ہی ہو رہا ہے نا، جو ہو رہا ہے کوئی بھی نہیں جان رہا، بادشاہ بھی نہیں جان رہا، یعنی وقت کا حاکم نہیں جان رہا، کورٹ والے نہیں جان رہے، پولیس والے، کوئی بھی نہیں جان رہا، جو بھی ہو رہا ہے اندر ہی اندر ہو رہا ہے۔ تو اندر کون ہے؟ اندر تو میرا رب موجود ہے نا، تو اللہ اپنی پریزنس کا احساس دلا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ یاد دہانی کروا رہا ہے کہ یاد رکھو، جان لو کہ اللہ جان رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور جب اللہ یہ کہتا ہے نا کہ میں جان رہا ہوں، تو پھر ہمیں اس چیز کو سمجھ لینا ہے کہ اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ جانتا ہے تو اللہ نیت بھی جانتا ہے، عمل بھی جانتا ہے۔ عمل جب ہم کرتے ہیں نیت بری کے ساتھ تو اس کا وبال آتا ہے۔ جب نیت کی پکڑ جو ہے وہ گرفت ہمیں اللہ کر سکتا ہے جب چاہے، اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو بھی درست رکھنا ہے، ان تعلقات میں بھی، ان تعلقات کو ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ ان تعلقات کے حقوق کو ادا کرنا۔ اور خاص طور پر جو اس قانون میں جو خواتین کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے وہ زبان کی زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کچھ کر تو سکتی نہیں ہے، ان کے پاس پاور نہیں ہوتی، تو وہ زبان جو ہے اس کا بے دریغ استعمال کرتی ہے، جس میں وہ شوہر کی برائیاں ہر طرف بیان کرتی ہیں، اور
اس کے احسانات کو بھول کر۔ تو شوہر کی جو ناشکری کرنا اور شوہروں کی برائیاں بیان کرنا، اس کے اوپر بڑے سخت الفاظ ہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ تو ان احادیث کو بھی ہم نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ سے ڈر کے رہنا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قوانین مردوں کے لیے اترے ہیں تو صرف یہ مرد ہی جانے اس بات کو، نہیں، ہمارے لیے بھی اس میں بڑا ڈر کے رہنے کا مقام ہے کہ ہم بھی اپنی نیت کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں کہ کہیں خدا نخواستہ ہم سے کوئی ایسی کمی کوتاہی نہ ہو جائے، ہماری زبان کی کوئی لغزش جو ہے وہ ہماری پکڑ کا سبب نہ بن جائے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر وہ پہنچے اپنی مدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو انہیں منع مت کرنا، انہیں روکنا مت، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں سے، إِذَا تَرَاضَوْا، جب وہ باہم رضامند ہو جائیں، بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوف، آپس میں مناسب طریقے سے، ذَلِكَ يُوعَظُ، یہ نصیحت کی جاتی ہے، بِهِ مَن كَانَ مِنكُم، اس کے ساتھ تم میں سے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، باللہ والیوم الآخر۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری نصیحتیں کس کے لیے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ رب پر جب ایمان ہے تو یوم آخرت پر ایمان ہے، اگر یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ جزا سزا کا کانسیپٹ اگر یہ اس پر ہمارا بلیو نہیں ہوگا تو ہمارا عمل سدھر نہیں سکتا۔ ہمارے عمل کو سدھارنے کے لیے جزا اور سزا جو ہے، اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ اسلام نے ہمیں بڑا کھول کے بڑی وضاحت کے ساتھ دیا ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال کاملین، پورے، یعنی 2 سال وہ مکمل کر سکتی ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے میں، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے گا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور اس پر جس کا بچہ ہے اس کے رزق ہے ان عورتوں کا اور ان کا پہناوا، یعنی ان کا لباس، بالمعروف، بھلے طریقے کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ والی جو آیت ہے یہ پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کا، علیحدگی کا یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو اگر میاں بیوی جو ہے، جیسے اگر عورت یعنی نارمل لائف گزر رہی ہے تو پھر تو وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی ہے نا، تو پھر تو وہ سارے اس کے جو خرچے ہیں، نان نفقہ جو ہے وہ اس کا شوہر ہی پورا کر رہا ہے۔ لیکن اگر طلاق ہو گئی ہے اور طلاق کے بعد اب ظاہری بات ہے بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے، تو وہ چھوٹا بچہ تو ماں کی کسٹڈی میں جائے گا، اور جب تک ماں اس کو سنبھالے گی، کیونکہ وہ اولاد تو مرد کی ہے نا، تو جب تک وہ عورت اپنے شوہر کے بچے کو دودھ پلائے، اس کو اس کی جو ہے ٹیک کیئر کرے، تب تک اس عورت پر یہ ہے کہ وہ اس کے باپ سے، اس بچے کے باپ سے جو ہے وہ معاوضتاً جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ یہ چیزیں جو بتا دی گئی کہ ان عورتوں کا رزق، یعنی وہ اس سے کچھ پیسے لے سکتی ہے، کچھ خرچہ جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ یہاں پر اللہ نے اس کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ جتنا عرصہ وہ اپنے شوہر اس بچے کی ٹیک کیئر کرے گی، وہ اس کا معاوضہ جو ہے وہ اس مرد کے اوپر ہے، اور وہ بھلے طریقے سے، دیکھیں ساتھ ہی آ گیا بالمعروف، بھلے طریقے سے، یعنی احسن طریقے کے ساتھ وہ اس ماں کو خرچہ دے گا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ نہیں تکلیف دیا جاتا کوئی نفس مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالنا۔ یعنی اگر میاں بیوی میں طلاق ہو چکی ہے، اب بیوی بچے لے رہی ہے، تو وہ بیوی بچوں کا خرچہ لے گی، تو خرچہ جو ہے اب ظاہری بات ہے وہ اس کے لیے، وہ اگر کورٹ میں رجوع کرتی ہے تو عدالت جو ہے وہ اس کا خرچہ مقرر کرے، بیوی مطالبہ کرے گی، تو جتنی استطاعت ہے مرد کی، جتنا وہ دے سکتا ہے اتنا ہی وہ دے، اتنا ہی مطالبہ کیا جائے۔ یعنی اگر ایک بندے کی جو اس کی انکم ہے وہ اتنی ہے ہی نہیں جتنا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے، جتنی اس کی انکم ہے اس کے مطابق ہی مطالبہ کیا جائے، اس سے زیادہ اس کو تنگ نہ کیا جائے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، اور نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ اس کے باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلك، اور وارث
کے ہے ذمہ داری مانند، یعنی جو اس کا وارث ہے اس کے لیے بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ ارادہ کر لیں دودھ چھڑوانے کا باہمی رضامندی سے، باہم رضامندی سے، اپنی دونوں کی باہم مشورے سے، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر۔ یعنی اگر دونوں میاں بیوی اس چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں، شوہر یہ کہتا ہے کہ میں کوئی جیسے پرانے وقتوں میں یہ تھا کہ لانڈی کا انتظام کیا جاتا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں کسی اور سے جو ہے وہ رضاعت کروا لوں گا، اس کی ٹیک کیئر کروا لوں گا، تو بیوی اس پر رضامند ہے، ٹھیک ہے نا، بیوی کی رضامندی ضروری ہے، اور بیوی بھی یہ چاہ رہی ہے کہ میں یہ ذمہ داری اس بچے کی نہیں لینا چاہتی، وہ کہیں اور نکاح چاہتی ہے، کچھ بھی چاہتی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی کہ باہمی رضامندی سے اگر وہ ایسا کرے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کر لو کہ تم دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں تم پر، اِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، جب سپرد کر دو تم جو دینا کیا تم نے بھلے طریقے کے ساتھ، یعنی جب یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ دودھ پلوانا ہے تو پھر جو ڈیسائیڈ کیا گیا اس کے مطابق احسن طریقے سے، بھلائی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ طے کیے جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو بھی تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ اب پھر دیکھ لیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ غافل کبھی بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری وہ باتیں جو گھروں کے اندر ہو رہی ہیں، اور گھروں کے اندر باہمی مشورے میاں بیوی کے ہو رہے ہیں، یا کسی بھی رشتے میں یا کسی بھی تعلق میں گھر کے اندر چپکے چپکے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا رب کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو، تو رب تو اس وقت بھی موجود ہے، اس لیے کہیں پر بھی اللہ کی نافرمانی کی کوئی صورت جو ہے وہ پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔ آیت نمبر 234 ابھی ہم اس کی تلاوت کریں گے، اور آیت نمبر 231 پر ہمارا ثلاثہ سپارہ ہو گیا تھا، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، روانی میں ہم تلاوت کرتے چلے گئے، اور ثلاثہ سپارہ ہمارا ہو چکا ہے 231 پہ، اس وقت ہم ہیں آیت نمبر 234 پر، اور یہ والی جو آیت ہے اس میں بیوہ کے لیے عدت کی جو مدت ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور جو لوگ فوت کر لیے جائیں، وفات پا جائیں تم میں سے، اور وہ چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، تو وہ انتظار کریں، یتربصن، وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، یتربصن بانفسہن، وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن جو ہے یہ ایک بیوہ کے لیے عدت کی جو مدت ہے وہ مقرر کر دی گئی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچے اپنی عدت کو، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اس میں جو وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں معروف طریقے سے، واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اچھا، اب بیوہ کی جو عدت ہے 4 مہینے 10 دن مقرر کر دی گئی، اور اتنا عرصہ جو عدت کا جو بیسک جو اس کی روح ہے وہ یہ ہے کہ جو خواتین اگر ان کے کچھ حمل ہے، ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی اولاد سے نوازنا ہے، تو وہ اچھی طرح بات واضح ہو جائے، کیونکہ اسلام میں نسب کی بڑی حفاظت کی گئی ہے، جس کا بچہ ہے اس کے نسب کے ساتھ وہ معاشرے میں پہچانا جائے، اور کسی کی اولاد کسی دوسرے کی اولاد کے طور، کسی دوسرے کے سر نہیں لگ سکتی، کسی دوسرے کی اولاد کے طور پر وہ پہچانی نہیں جائے گی، اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کی وراثت میں اس طرح سے حقدار ہوگی، ایون کہ جو متبنہ بنایا جاتا ہے، جو لے پالک جو بیٹا ہوتا ہے
اس کے اوپر بھی یہ قانون ہے کہ وہ جو جس شخص نے اس کو لے کے پالا وہ اپنے باپ کی جگہ اس کا نام نہیں رکھوائے گا، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے ان کے بارے میں بھی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ان کے نام کے ساتھ سے اپنا نام ہٹا لیجئے۔ تو کیا ہے کہ نسب کی اسلام میں بڑی حفاظت کی گئی ہے، اور مدت عدت مقرر کی گئی، اور عدت کی جو پورے کے پورے جو احکامات عدت کے ہیں وہ بھی اسلام نے کھول کھول کر واضح کر دیا، اور اس دوران جو ہے جو اصول وضع کیے اسلام نے اس کی پاسداری ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جو بھی تم کرتے ہو میں اس کی خبر رکھتا ہوں، یعنی اللہ غافل نہیں اپنے بندوں سے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فی انفسکم، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس معاملے میں جو اشارہ کیا تم نے آگے تم پیش کرتے ہو، ساتھ اس کے منگنی کو عورتوں کی منگنی کے بارے میں، یا چھپایا تم نے، یا تم چھپاتے ہو اس کو اپنے نفسوں میں۔ علم اللہ جانتا ہے انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کے بارے میں بات کرو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کر لو۔ اب جو بیوہ عورت ہے وہ عدت میں ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ اس بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر یعنی ڈھکے چھپے اس کو پیغام بھیج دینا اس عورت کو، یا اپنے دل میں نکاح کا ارادہ کر لینا اس عورت سے، اس کی اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے مت کرو، یعنی چھپی ہوئی دوستی اس کو لگانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ہاں، نکاح کا جو ارادہ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس خاتون تک پہنچایا جا سکتا ہے، جس کو ہم رشتہ بھیجنا کہتے ہیں، ڈھکے چھپے انداز میں یہ بھیجا جا سکتا ہے، لیکن خفیہ دوستیوں کی اسلام نے قطعاً جو ہے وہ اجازت کہیں بھی نہیں دی، اور جہاں بھی اللہ نے کہا ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرو۔ پوشیدہ وعدے کا مطلب ہے کہ خفیہ دوستیاں لگانا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا۔ جان رکھو اللہ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور علم والا ہے۔ ان اللہ غفور وعلموا، اور جان لو کہ اللہ کیا ہے، بخشنے والا ہے، غفور ہے، حلیم بردبار ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات آئی ہے کہ غفور ہے اور بردبار ہے، گویا کہ معاشرے میں کچھ ایسا اٹ مینس کہ چل رہا تھا کہ اگر جب یہ احکامات آئے ہیں، یا جس مسلمان تک یہ احکامات یعنی اس کو پہلے سمجھ نہیں تھی، یا اس سے کچھ ایسی غلطی ہو چکی ہے گزشتہ لائف میں، کچھ ایسے اللہ کی نافرمانی کے کام سرزد ہو گئے اور اب اس تک یہ آیتیں پہنچی ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، تو پھر کیا کہ فوراً اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے اپنی سابقہ جو ہو گیا اس کے اوپر، اور اس بخشش طلب کرنے میں کوئی پریشانی ہمارے ذہنوں میں نہ آئے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا۔ دیکھیں جب سخت سخت احکامات اسلام کے آتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ بتاتا جاتا ہے کہ تم بخشش مانگو، تم توبہ مانگو، تم رجوع کرو، میں معاف کر دینے والا ہوں، بخشنے والا ہوں، اور بردبار ہوں، حلیم۔ بردبار کے معنی جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ آپ لوگ بردبار، جو حلیم لفظ ہے یہ اللہ کا بڑا صفاتی بڑا خوبصورت نام ہے، اور اس کے اندر بڑا وسیع معنی اور مفہوم ہے۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے بردبار کے معنی جو ہیں وہ آپ لوگوں نے خود سے ڈھونڈنے ہیں، ڈکشنری میں سے آپ لوگ ڈھونڈیں گی، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نوٹ آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا ایک ایکسٹرا جو ہوم ورک ہے نا وہ یہ ہے، کیونکہ یہ نام اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، حلیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ۔
کوئی گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دے دی تم نے عورتوں کو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا تم نے مقرر کیا ان کے لیے کچھ مہر ومتعوہن اور کچھ مال و متاع ان کو دے دو علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اب اس زمانے میں بھی یہ تھا اور آج بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں شادی کا ارادہ ہے تو پہلے نکاح کر لیا جاتا ہے اور نکاح کے کچھ عرصے کے بعد پھر رخصتی کر دی جاتی ہے، اور کچھ نکاح جو ہیں وہ ایسے بھی ہوتے تھے کہ یعنی بہت ارلی ایج میں کر دیے جاتے تھے، اس میں حق مہر وغیرہ مقرر نہیں کیا جاتا تھا، تو اس نکاح کی اگر طلاق ہو جائے تو اس کے جو قوانین ہیں وہ اس آیت میں بتائے گئے ہیں۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دو، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے، حقاً یہ حق ہے، علی المحسنین احسان کرنے والوں کا۔ اب جو احسان کرنے والا ہے نا وہ اللہ کا بڑا قربت کی منزلوں پہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تو احسان کرنے والے ہو تو تم پر یہ حق ہے کہ تم اس کے ساتھ احسان کا رویہ اپناؤ اور چھوئے بغیر بھی اگر ڈائیورس دے رہے ہو تو کچھ نہ کچھ اس کو دے دلا دو، احسان کا رویہ اپناؤ۔ اور لیکن اس میں پھر یہ ساتھ ہی وضاحت آ گئی کہ تنگ دست کو تنگ نہ کیا جائے، جتنی ایک کسی کی استطاعت ہے اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں چھوا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دو، یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش مت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا اب یہ یہاں پر وہی جو شادی رخصتی نہیں ہوئی اور پہلے سے نکاح کیا ہوا ہے لیکن نکاح کے ساتھ مہر بھی مقرر ہے، تو ایسی صورت میں اگر طلاق کی جاتی ہے تو اس میں پھر کیا ہے کہ آدھا مہر جو ہے وہ ادا کرنا، یعنی بھی مقرر ہو گیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی کا مطلب ہے کہ ابھی جب رخصتی ہوگی تو پھر ہی جو تعلقات ہیں میاں بیوی کے وہ قائم ہوں گے، ابھی تعلقات قائم نہیں ہوئے، مرد نے ابھی اس عورت کو چھوا بھی نہیں ہے اور مہر مقرر ہے، ایسے میں اگر طلاق دی جاتی ہے تو پھر کیا ہے کہ آدھا مہر جو ہے وہ اس کو ادا کرنا ہے، اور یہ کہ اگر وہ عورت معاف کر دے یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تو یعنی اگر یہ معافی کا اس میں ہے کہ اگر معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اگر نہ معاف کرے تو پھر کیا ہے کہ پھر آدھا مہر اس کو دینا لازمی ہے، اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور نہ تم بھولو احسان کو آپس میں، یعنی آپس میں احسان کا رویہ اپناؤ، بے شک اللہ ساتھ ہے اس کے، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر، جو کہ تم عمل کرتے ہو جو بھی تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حفاظت کیا کرو اپنی نمازوں کی اور نماز وسطیٰ کی، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر۔ اچھا اب دیکھیں کہ پیچھے جتنے بھی احکامات آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے میاں بیوی کی جو آئلی زندگی ہے اس کے احکامات ہیں، اور ان احکامات کے ساتھ پھر ایک دم یہ آیت جو ہے یہ آ جاتی ہے، اور اس میں نماز کی فرضیت کا بڑے زور دے کر حکم کیا گیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔
پہلے تو ہم اس آیت کا جو محل وقوع جس کو کہتے ہیں نا، ہم اس کو دیکھیں گے، یعنی اس آیت سے پہلے جو آیتیں آئی ہیں وہ آیات تھیں ازدواجی زندگی کے بارے میں احکامات تھے۔ اب ان احکامات کی آیت کے ساتھ ایک دم سے نماز کی آیت آ گئی اور زور دے کر نماز کا حکم کہا گیا، تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ازدواجی تعلقات ہے اس پر پورا اترنا ایک مشکل کام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز سے مدد لو۔ پھر اللہ نے کہا کہ صبر اور نماز جو ہے نا یہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو خشیت رکھتے ہیں، یعنی سوائے ان پر جو کہ خشیت رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہوگا، جتنا تقرب والا ہوگا، اتنا ہی اللہ کے مشکل ترین احکامات پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور اسی وجہ سے یہ جو میاں بیوی کے معاملات ہیں، ان سب پر پورے کا پورا اترنا، صحیح طور پر اس پر عمل کرنا مشکل کام ہے۔ لیکن کس کے لیے مشکل نہیں ہے؟ جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے ساتھ ہی نماز کی حفاظت کا حکم آ گیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ جب ہم نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارا ایمان کا لیول جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کی مشکل سے مشکل بھی جو احکامات ہمیں لگ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ مشکل نہیں لگتے، پھر وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر میاں بیوی کے معاملے میں اللہ کے حکموں کو اوپر رکھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اس میں بڑی جگہ دونوں سے، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ شوہر زیادتی کرتے ہیں، بیویوں سے بھی بہت جگہ زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں نے ڈرنا ہے، کیونکہ دونوں نے اللہ کے نام پر یہ رشتہ حاصل کیا، اس لیے دونوں بڑا ڈر کے، بڑا عاجزی کے ساتھ اس رشتے کی ساری جو ذمہ داریاں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی ہیں، ان کو دونوں نے بڑا اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ اور پھر آ گیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر کون سی نماز آ گئی؟ خاص طور پر نماز وسطیٰ۔ نماز وسطیٰ کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ نماز وسطیٰ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی ابن مسعود اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان سب کا یہی قول ہے، اور جو امام اعظم ان کا بھی اسی بات پر ہے کہ اس نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے، انہوں نے یعنی وہ اس وقت کام میں مصروف تھے، خندق کھودی جا رہی تھی، وہ مشکل ترین وقت تھا، دشمن سر پہ چڑھا ہوا تھا، اور جو عصر کی نماز تھی وہ اس کا وقت گزرتا جا رہا تھا، تو ایسے موقع پر پھر آقا نے ان کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے۔ یہ آیت جو ہے نماز کی انتہائی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ عبادت اتنی اہم ہے کہ اس وقت بھی معاف نہیں ہوتی جب دشمن کے حملے کا اندیشہ ہو۔ ہاں اتنی آسانی کر دی جاتی ہے کہ وہ پھر باری باری جو ہے وہ نماز کو ادا کر لیا جائے۔ اور نماز کی جو ادائیگی ہے، نماز اس کا جو اسلام میں نمازوں کی جو حفاظت ہے اس کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پابندی سے ادا کرے، قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا باعث ہوگی۔ اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی تو اس کے پاس نہ نور ہوگا اور نہ ہی ایمان کی کوئی دلیل اور نہ بخشش کا کوئی وسیلہ۔ اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، اور خاص طور پر اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو، اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو، یعنی اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم جو دین اسلام کا جو معیار
ہمیں اس قرآن نے دیا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے، ہم اس پر پورے اتر سکیں۔ آیت ہے جی 238 نمبر آیت ہے، حافظوا علی الصلاۃ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار با ادب کھڑے رہو۔ قانتین، قانتین کا مطلب ہے اللہ کے لیے فرما بردار بن جاؤ، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو، اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے رہا کرو کہ اللہ کی جو جو احکامات آتے چلے جائیں، فرما برداری یہی ہے کہ ان کو منوان اسی طرح سے قبول کیا جائے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز میں تین ہی پوزیشنیں ہوتی ہیں، ایک ہے سیدھے کھڑے ہونا، اور دوسری پوزیشن ہوتی ہے جھک جانا، رکوع میں چلے جانا، اور تیسری پوزیشن ہے آخری حدوں تک سرنڈر کر جانا، اپنی پیشانی رب کے قدموں میں رکھ کے رب کے آگے اپنی ذات کی مکمل طور پر نفی کر دینا، اور اپنی فرما برداری کا یعنی فزیکلی اپنی فرما برداری جو ہے اس کو پیش کر دینا۔ یہ نماز کی تین پوزیشنیں ہیں، رکوع اور سجدہ۔ اس میں تو ڈیفینیٹلی جو انسان ہے وہ اپنی فزیکلی اپنے جسمانی فرما برداری کا ثبوت دیتا ہے، لیکن جب انسان کھڑا ہوتا ہے، قیام میں ہوتا ہے، تو اس وقت کھڑے ہونے کا جو انداز ہے وہ بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کھڑا ہوتا ہے رب کے آگے تو اس کی جو پوزیشن ہے وہ کہیں اس کی کھڑے ہونے کے انداز میں کہیں کوئی سرکشی کا عنصر تو نمایاں نہیں ہو رہا، اور کہیں کوئی تکبر تو نہیں آ رہا کہ وہ تن کے رب کے آگے کھڑا ہو جائے، نہیں۔ اسی بات کو اس آیت میں بڑے لطیف انداز میں سمجھا دیا گیا ہے کہ جب تم نے اللہ اکبر کہہ دیا، جب تم نے سرنڈر کر دیا، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیے، تو پھر ہاتھ باندھ کر فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کہ قیام کی حالت یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی تکبر، کوئی سرکشی کا شائبہ بھی ہو جائے۔ قیام میں بھی جب تم اللہ کے حضور کھڑے ہو تو پھر حضوری کی کیفیت ہو، پھر عاجزی اور فرما برداری اور انکساری اس کھڑے ہونے میں جھلک رہی ہو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے آگے فرما برداری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔